يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمسهم غرفا من البحر أو رشفا من الديار. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا و استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا میرے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. آج کے اس مختصر وقت میں اصحاب رقیم، اصحاب کہف کے ذکر میں یہ وقت ہم صرف کریں گے اور ان کے ذکر سے برکت حاصل کریں گے. یہ سورہ الکہف کی آیت ہے. اور سورہ الکہف قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کو ہر جمعہ تلاوت کرنا بہت بڑا اجر کا باعث ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے سر سے لے کر آسمان تک نور پیدا کرتا ہے اور وہ نور اگلے جمعہ تک پڑھنے والا پر سایہ کر دیتا ہے. تو آج بھی جزیرہ عرب میں حرمین شریفین میں لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت بڑی پابندی اور دوام اور استمرار کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جمعہ کے روز سورہ کہف کو پڑھا کریں. یہ قبر میں باعث نجات ہوتی ہے. اس سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ قریش نے دو آدمی تیار کیے. ایک کا نام حارث بن نضر تھا اور ایک کا نام عقبہ بن معیط تھا. ان دو بندوں کو قریش نے کہا کہ
کہ تم چلے جو مدینہ طیبہ، یسرب اس وقت اس نام سے مشہور تھا یہ شہر، وہاں پر قدیم علماء یہود رہتے ہیں اور ان کو ہم پر علمی برتری حاصل ہے، وہ علم میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان سے جا کر پوچھو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں رہنمائی کرو۔ وہ لوگ وہاں سے چلے اور اس مدینہ طیبہ میں پہنچے اور علماء یہود سے ملے، ان سے بات کی کہ ہمارے علاقے میں محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس طرح کی باپ دادے کے دین کو چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ تم تورات کے بڑے عالم ہو، ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرو کہ وہ سچ بولتا ہے یا معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ علماء یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتیں پوچھ لو، اگر وہ بتا دیں تو مان لینا اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر وہ نہ بتا سکیں تو پھر وہ نبی ہیں۔ جی وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ علماء یہود نے 2 بندوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال کرو، اگر وہ بتا دیں تو مان لینا اللہ کے سچے رسول۔ جو الفاظ آئے ہیں وہ اس طرح، انہوں نے کہا کہ اس جوان کے بارے میں پوچھو جس نے شرق تا غرب ساری زمین کی سیر کی تھی، مراد ذوالقرنین ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھو کہ وہ چند نوجوان کون تھے جو غار میں جا کے چھپے تھے اور ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں، وہ کون تھے اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ وہ دونوں شخص وہاں سے واپس پلٹے اور قریش سے آ کر کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن امر لے کر آئے ہیں، اور یہ سوال ہے آپ نبوت کے دعویٰ کرنے والے اس شخص سے پوچھیں، اگر وہ جواب دے دیں تو فبیہا، تو اللہ کے سچے نبی ہیں، نہ دے تو کوئی نبی نہیں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو یہود نے، کفار مکہ نے، مشرکین نے آپ علیہ السلام کی طرف آواز اٹھائی اور آپ متوجہ ہوئے تو ان کا جو ہمارے 3 سوال ہیں، آپ بتائیں کہ وہ چند نوجوان کون تھے جو غار میں جا کر پناہ لی تھی اور ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں، وہ واقعات کیا ہیں؟ اور وہ شخص کون تھا جس نے شرق تا غرب ساری روئے زمین کی سیر کی ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو صاحب زیر آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بڑھ کر تو بات نہیں بتانی تھی، اپنی طرف سے ایسے میل جوڑ کر کے بات نہیں بتانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، تمہیں یہ 3 باتیں کل بتا دوں گا، 3 باتیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہم سب کے لیے ایک درس ہے، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد کے لیے درس ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کل بتا دوں گا، ساتھ
انشاءاللہ نہیں فرمایا، ساتھ انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ 15 روز گزر گئے، جبریل نہیں آئے، 15 روز گزر گئے، وہی کا سلسلہ منتظر۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے سنا علماء سے کہ وہی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، تو جس کی جتنا شان بلند ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنی سخت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی نگیر ہو گئی اور کفار کو موقع ملا مذاق اڑانے کا، اور ایک عورت بوڑھی آپ کے پاس سے گزری، اس نے منہ ادھر کر کے، حضور ادھر تشریف فرما تھے، تاں وہ تشریف کی زبان چلاتے ہوئے معاذ اللہ اس نے یہ جملے بولے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تیرے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حاشا اللہ جبریل کا نام لے کر کا اشتقام جو آتا تھا، وہ معلوم ہوتا ہے تجھے چھوڑ گیا ہے اور تیرا رب تجھ سے منہ موڑ گیا ہے۔ تو نے ہمارے خداؤں کو غلط کہا اور تیرا رب بھی تجھ سے روٹ گیا ہے۔ جب اس نے تانا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نازک پر تیر بن کر یہ تانا گزرا اور آپ اتنا پریشان ہوئے۔ اور رب کی یہ سنت ہے کہ حضور جب پریشان ہوتے تو فوراً جبریل آ جاتا۔ اللہ رب العزت سے وہ اپنے محبوب کی پریشانی دیکھی نہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے 15 روز کے بعد تینوں سوالوں کا جواب بھی اتارا، اپنے محبوب کو تسلی بھی دی۔ تینوں سوالوں کا جواب بھی اتارا، تسلی بھی دی، اور وہ سورہ کہف کی آیاتیں لے کر جبریل امین اترے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ آیاتیں آ گئی، اور اس طرح کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جب وہی بند ہو گئی تو اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ کی آیاتیں اتاری، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ محبوب یہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید آپ کا رب آپ سے روٹھ گیا ہے، منہ موڑ گیا ہے۔ نہ میرے محبوب، تیرے رخ انور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، ما ودعک، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، وما قلی، نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جو بھی قدم اٹھائے گا تیرا ہر قدم بلندی ہوگی۔ وَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب محبوب اتنا ان قریب عطا کرے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے۔ سورہ کہف کی آیاتیں بھی ہیں، اور روح کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس سے پچھلی سورت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا ذکر پچھلی سورت میں ہے۔ اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا ذکر اس سورہ کہف میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے جو لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف وہ چند نوجوان قوم تھے جن کے واقعات بڑے عجیب ہیں، اور وہ واقعات کیا ہے، اس بات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کو مکمل کروں کہ اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
الا ان یشاء اللہ. اللہ رب العزت نے در حقیقت خطاب اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ ہرگز ایسا نہ کیا کریں کہ کسی کام کے بارے میں آپ کہیں کہ کل بتاؤں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر کہ میرا اللہ چاہے. ساتھ انشاءاللہ کہو، ساتھ انشاءاللہ کہو. جس کام کو کرنے کا پختہ عزم اور مصمم ارادہ ہو کہ یہ کرنا ہے تو اس کو صرف اپنی مشیت پر بند نہ کرو، اس کو اپنے رب کی مشیت پر ضرور کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور جب کوئی بندہ محبوب جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو. حضرت اکرمہ سے ایک روایت ہے کہ جب بندہ کوئی چیز بھول جائے، یاد نہ آ رہی ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے اللہ، اسے وہ چیز بھولی بھی فوراً یاد آ جائے، فوراً یاد آ جائے. اور ایک صوفیاء علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی چیز بھول جائے حضور کی ذات پر درود پڑے فوراً یاد آ جائے. بات یقین کیا ہے کہ علماء صوفیاء جب کوئی بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، سر پکڑتے ہیں اور حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مجھے بات یاد آ گئی. اور جب انسان کو غصہ آ جائے، غصے میں جب وہ بھڑک اٹھے تو پھر بھی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آج کل بلڈ پریشر بڑے عروج پر ہے نا، ہر بندے کو بلڈ کی بیماری ہے. تو جب بھی غصہ آ جائے تو اس وقت بجائے کسی کو گالی گلوچ کرنے کے، غصے کا اظہار کرنے کے، اس وقت صدق کے دل سے اپنے حقیقی مالک کو پکارو، تمہارا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو جائے. اور اس طرح حدیث میں بھی آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو عزت فرماتا ہے بندے تو غصے کے وقت مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد کروں گا. جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں تیری کمزوری کو دیکھوں گا، تیری لاچاری بے بسی کو دیکھ کر تجھے معاف کر دوں گا. اور جب تجھے کسی پر غصہ آئے تو مجھے کبھی سمجھ کر اس کو معاف کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے پاس سے گزرے ہوئے اپنے غلام کو مار رہا تھا. پچھلے زمانے میں جو غلام زر خرید ہوتے تھے وہ مار رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ اپنے غلام کو مارنے والے ذرا خیال کر، تو بھی کسی کا نوکر ہے، تو بھی کسی کا نوکر ہے، ذرا خیال کر. تو شخص کہتے ہیں کہ اس وقت دل کی دنیا بدل گئی، میں نے اس غلام کو مارنا بھی بند کر دیا، اس کو معاف بھی کر دیا، اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا. تو ہمارے لیے درس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھی وحی اتری ہے اللہ کو عزت نے در حقیقت سبق کو منظور کیا کہ تم نے ایسا کرنا ہے. جب کسی کام کا پختہ ارادہ ہو تو پھر ایسے نہ کہو کہ میں بتاؤں گا، میں کر دوں گا، کوئی فکر نہ کرو. ہمارے مسائل میں ہے، ذرائع ایسے ہے، یہ یقینی بات سمجھو. اللہ کے بندے سارے واسطے، ذرائع بیان، سارے کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں اگر بندہ ساتھ انشاءاللہ نہ کرے. ساری چیز اللہ کی مشیت پر جڑی ہوئی ہے. لوگ پتہ نہیں کتنے منصوبے اب تھن کے بنا کے سوتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے انشاءاللہ نہیں کہتے صبح پالکی کے اوپر سوار ہو کے قبرستان جا سکتے. انشاءاللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے امت کو درس ملا ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ ساتھ کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری بھی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ محبوب تیرے لیے کیا مسئلہ ہے، تیرے لیے کیا کوئی عجیب چیز تھی؟ یہ ان کی نظر میں عجیب ہے، یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں وہ کیا عجیب واقع تھے، وہ کیا عجیب ان سے وہ نظام صادر ہوئے تھے، یہ ان کو بڑی بات لگتی ہے. محبوب مجھے ابھی بتا دے رہے کام من آیات من عجب، عجیب چیز تھی. استفہام انکاری کے طور پر. تو اصحاب کہف والرقیم، اور رقیم والے قوم تھے اور کہف غار والے قوم
اصحاب رقیم بھی اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف ہی اصحاب رقیم ہیں۔ اور بعض علماء نے صحابہ کرام میں سے بات نے کہا لیکن رقیم اس غار کا نام تھا جس میں اصحاب کہف رہتے تھے۔ بعض نے کہا نہیں، رقیم اس بستی کا نام تھا جہاں سے وہ نکلے تھے۔ بعض نے کہا نہیں، رقیم اس رام کی یا پتھر کی تختی کا نام تھا جس پر اصحاب کہف کے نام، ایڈریس اور ان کے حالات اور واقعات درج تھے جو ایک صندوق میں بند کر کے ایک بنیاد میں دفن کیا گیا۔ الغرض کی مختلف اقوال ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اصحاب الرقیم 3 شخص تھے جو جنگل میں سفر کر رہے تھے، اور اس کا واقعہ امام احمد بن حنبل نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر نظری میں اس کو درج کیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ 3 شخص کون تھے؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس مرفوعاً نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 نوجوان اپنے اہل و عیال کے لیے معاش اور روزی پانی کی جستجو میں جنگل کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق حلال کی اہمیت ان لوگوں میں بھی تھی، رزق حلال کی اہمیت ان لوگوں میں بھی تھی۔ آج بھی اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن میں رسولوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا ہے، اور یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ رزق حلال کھانا ہے۔ جو انبیاء کو حکم دیا وہی امت کو حکم دیا۔ رزق حلال کی اہمیت اس وقت بھی تھی، تو وہ معاش کی جستجو میں جنگل کا سفر کر رہے تھے، 3 جوان تھے اصحاب الرقیم۔ راستے میں شدید موسلادھار بارش ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بارش سے اولو سے بچنے کے لیے ایک غار میں جاؤ، اور غار کے اندر جب گھس گئے، داخل ہو گئے، ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے ایک پہاڑ سے گری اور غار کے دہانے پر آ بیٹھی، اور غار کا دروازہ بالکل یہ بند ہو گیا۔ اندر نہ ہوا آتی ہے، نہ کوئی روشنی آتی ہے، نہ کوئی اندر کی آواز بہر والا سنتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے پھر تینوں نے مل کے زور آزمائی بھی کی ہوگی کہ اس کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹانے لگے، وہ غار کے دروازے سے پتھر ڈالا اور سب کے لیے وہ غار قبر کا نمونہ پیش کر دیں۔ یہ ایسے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ایسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو صرف موت کے سائے میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھنس گئے، زور آزمائی کی ہوگی لیکن پتھر نہیں ملا۔ جب تھک گئے، بے بس ہو گئے، تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ یار اب ہماری طاقت کام نہیں آ سکتی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نے جو اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل کیا ہو جس پر اسے ناز ہو کہ یہ میرا عمل قبول ہے، اور اسے دل سے کیا ہو، اسے ناز ہو کہ یہ قبول ہے، اس عمل کا واسطہ دے، اللہ رب العزت اس نیک عمل کے واسطے سے یہ مصیبت ہم سے دور کر دے۔ میں ایک بات بتاؤں، اس نیک عمل کو نیک کس نے بنایا ہے؟ عمل جو نیک ہو گیا ہے، عمل کو نیکی کا لقب ملا ہے، یہ عمل نیک کیسے بنا ہے؟ عمل نیک اس وجہ سے بنا ہے کہ اس کو حضور نے کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے۔ نبی کے کرنے سے، رسول کے کرنے سے وہ عمل مطلق عمل نہیں رہا، وہ عمل صالح بن گیا ہے۔ اگر رسول کے کیے ہوئے عمل سے لوگ اس طرح کا عمل کرے اور اس کا واسطہ وسیلہ پیش کرے، اللہ ان کی مصیبت تو دور کر دے، لیکن جو محمد مصطفیٰ جس نے سارے اعمال کو نیک بنا دیا ہے، اگر ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو مصیبت دور کیوں کرتا؟ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نیک عمل جو حضور نے کر دیا، نبی نے کر دیا، وہ عمل نیک ہو
نیک عمل کا جو آپ نے کیا ہو، اس میں ایک شخص روتے ہوئے عرض کرتا ہے یا الہ العالمین، میں ایک مرتبہ چند مزدور اپنے گھر مزدوری کے لیے آیا تھا، اور ایک مزدور اس وقت پہنچا جب آدھا دن گزر چکا تھا، تو اس نے آ کر آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا باقی مزدور نے پورے دن میں کام کیا۔ اس نے مزدوری اس محنت سے کی کہ اس نے بقیہ آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا سارے مزدور نے سارے دن میں کام کیا، اور میرا دل اس بندے پر خوش ہو گیا۔ تو میں نے جب شام کو ہر ایک کو مزدوری دی تو اس آدھے دن میں کام کرنے والے شخص کو بھی میں نے پوری مزدوری دی، میں نے کوئی کمی نہیں کی کیونکہ اس نے کام پورا کیا تھا۔ اس پر ایک شخص غصے میں آیا باقی مزدوروں میں سے کہ اس نے آدھا کام کیا، اس کو پورے دن کی مزدوری ملی، ہم نے پورے دن کام کیا، ہمیں بھی اس کے برابر ملی، تو میں اپنی مزدوری نہیں لیتا، یہ اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے بڑی منت سماجت سے اس کی مزدوری اس کے سپرد کرنا چاہی، لیکن وہ مزدوری لیے بغیر اپنے وطن واپس چل گئے، اور میں نے اس کی مزدوری جو اجرت بنتی تھی وہ ایک ڈھیر میں نے اپنے گھر کے کونے میں لگا کے رکھ دیا، وہ جو چیز بھی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ اس کی محنت مزدوری سے میں ایک بکری کا بچہ لیا، اس کو میں پرورش کرتا رہا، وہ بکری آگے بڑھتی گئی، اس کے بچے ہوتے گئے، الغرض سے بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا، مدت گزر گئی، بکریوں کو بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، مدت گزری، وہ ایک شخص جب بوڑھا ہو گیا، بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، خاندان نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ مفلوج الحال ہو گیا، کوئی چیز کھانے کی نہیں ملی، اسے بوڑھا ہو گیا تھا، وہ ایک عرصہ دراز کے بعد میرے پاس پہنچا، اور میں نے اسے پہچانا نہیں، اس نے آ کر مجھے نشانی بتائی کہ میرا حق تیرے پاس ہے، ایک دن کی مزدوری، میں غریب ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، میری مزدوری مجھے ادا کر۔ تو جب اس نے نشانیاں بتائی اور میں نے اسے پہچان لیا، تو میں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کی ایک بکری سے جو پھلتا پھولتا گیا تھا، میں نے سارے دستاویز اس کے سپرد کر دیے۔ میرے مالک، اگر میری یہ نیکی تجھے قبول ہے تو اس پتھر کی چٹان کو ہم سے دور کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے واسطہ دیا، اس کے نیک عمل نیت کی اتنی طاقت تھی کہ پتھر کی چٹان تھوڑی سی کھس گئی، جس کو 3 جوان نہیں ہٹا سکے، نیک عمل کی طاقت نے اسے تھوڑا سا راستہ دیا، ایک طرف کر دیا، روشنی اور ہوا اندر آنے لگی، شکر ادا کیا، چلو بہر کی ہوا تو آ رہی ہے، روشنی کا منہ تو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی روتے ہوئے عرض کی کہ یا الہ العالمین، میرا بھی ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری سوجھ بوجھ کے زمانے میں قحط پڑا، اور شدید قحط پڑا، اور میرے پاس مال و دولت کے انبار تھے، مجھے قحط سالی میں بھی کسی کا خوف نہیں تھا، میں نے کسی کا محتاج ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان خاتون روتی ہوئی میرے پاس پہنچی، اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تجھے اللہ نے رزق فراہم کیا ہے، تھوڑا سا میری ہیلپ کر دے، میں اپنے بچوں کو کھلا دوں۔ ماں کا جگر ہوتا ہے، تو یا اللہ، میں نے کہا کہ ہاں میں تجھے مفت میں نہیں دے سکتا، اگر تو میری مراد پوری کر لے تو پھر میں تجھے دے سکتا ہوں۔ وہ خاتون واپس پلٹ گئی، پھر بچے بلکنے لگے، پھر تڑپنے لگے، پھر آئے، اس نے پھر مجھ سے کچھ استدعا کی کہ میرے بچوں کے لیے میری کچھ ہیلپ کر دے۔ میں نے پھر اپنے وہ معروضہ پیش کیا کہ تو میری مقصد اور مراد کو پورا کر، میں تیری مراد کو پورا کرتا ہوں۔ وہ پھر روتی ہوئی واپس چلی گئی، پھر گئی، پھر آئی، پھر گئی، اور میرا اصرار اسی بات میں تھا کہ تو میرے مقصد کو پورا کر، میں تیرے مقصد کو پورا کروں۔
تو پھر اس نے جا کر جب بچوں کی جان لبوں پہ آ گئی، بچے مرنے کے قریب ہو گئے، اس نے اپنے شوہر کو بلایا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنی عزت کا سودا کر دوں اور بچوں کی جان بچا دوں، اگر تو مجھے اجازت دے دے تو یہ ایک سودا ہے بچوں کی جان بچانے کا۔ شوہر نے کہا بچوں کو آنکھوں سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جا اپنی عزت کو سودا کر اور بچوں کے لیے کچھ لے گیا۔ اس وقت کا دور تھا، اپنی سمجھ تھی، وہ عورت آئی اور کانپتے ہوئے جسم سے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے اور کانپتے ہوئے جسم اور لرزتی ہوئی زبان سے کہتی ہے میں تیری بات مانتی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ بچوں کے لیے دے۔ الامان والحفیظ، آج ہم غریب لوگوں کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آٹے کا ایک تھیلا دیتے ہیں، 8 فوٹوگرافر بلاتے ہیں کہ یہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں۔ لیکن اس بات کو رو کر ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط آیا، ایک جوان ایک ریت کے بہت بڑے ٹیلے سے گزرا، تودا تھا بہت بڑا، اس نے صدق کے دل سے کہا یا اللہ اگر یہ ریت کے تودے کے برابر آج تو مجھے اناج دے دے تو میں یقین سے کہتا ہوں تیرے بھوکے بندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ابھی وہ گھر میں نہیں پہنچا تھا، اللہ کے پیغمبر پر وحی آ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس بندے سے کہہ دو میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ یہ اس کے بعد یقین کی اس عورت نے کہا میں تیرا مقصد پورا کرتی ہوں، میرے بچوں کی زندگی بچا۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں اس کے قریب ہوا اور میں نے اس پر پوری طرح گرفت اور قابو پا لیا میں نے، اور میں نے اس کا جب جسم میری آنکھوں کے سامنے آیا اس کی جسم کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز میرے کانوں میں آئی اور پسینے سے شراب ہوا اور آنکھوں سے آنسو کے پرنالے جاری گئے۔ میں نے پوچھا کہ ڈرتی کیوں ہے اتنا؟ اس نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یا اللہ میں نے اسے کہا کہ تو تنگی میں اپنے رب کو نہیں بھولی، میں فراقی میں رب کو بھول گیا، تو تنگی میں رب کو نہیں بھولی، میں فراقی میں بھول گیا۔ میں نے اسے اسی وقت اس کی عزت کو محفوظ رکھا اور اس نے جتنا کچھ مانگا میں نے اس کا دامن مراد بھر کے بھیجا اور اس نے بھوکے بچوں کو جا کر کھلایا، اس کے بچوں کی جان بھی بچ گئی، عزت بھی بچ گئی۔ یا اللہ میرا یہ عمل قبول ہے تو اس مصیبت کو دور فرما۔ تو جب اس نے واسطہ دیا تو پھر غار کے نہانے سے پتھر کچھ اور دور ہوا، لیکن نکل پھر بھی نہ سکے۔ ہاتھوں سے ہلاتے ہیں تو دور نہیں ہوتی، دھکے دیتے ہیں تو ہلتی نہیں، لیکن نیک عمل یار یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کی نماز نہ امت محمدیہ کی نماز کے برابر تھی، نہ ان کے سجدوں کی اہمیت ہمارے سجدوں کے برابر تھے، وہ حضور کی امت سے کہیں چل کے پیچھے کی امت تھی، لیکن دل کے اندر خلوص کا چشمہ پھوٹ گیا تھا۔ غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وعدہ دیتے ہیں، اللہ اسی کو قبول کرتا ہے۔ ہم کس بات کی بولی، ہم کیوں اتنا تکبر کرتے ہیں؟ ہمارے نیک اعمال میں یہ خلوص اور محبت اور یہ چشمے کیوں نہیں پھوٹتے؟ تیسرا شخص اٹھا، اس نے بھی روتے ہوئے عرض کی یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے جس پر مجھے ناز ہے، تو یقیناً اسے قبول فرمایا ہوگا۔ اس نے عرض کی یا اللہ میرے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، میں جب صبح اس کو چرانے کے لیے جاتا تو میرے گھر میں میرے 2 والدین بوڑھے جو چل پھر نہیں سکتے، مفلوج ہیں، میں ان کی خدمت کر کے جاتا، سارا دن بکریاں چراتا، پھر شام کو میں جب آتا تو میں بکریوں کا دودھ نکال کے پہلے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا اور بچوں کی خدمت کرتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ریوڑ منتشر ہو گیا، بکھر گیا، مجھے اسے اکٹھا کرتے کرتے دیر ہو گئی، میں شام کو دیر سے گھر واپس پہنچا اور میرے والدین میری انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کے لیے دودھ کے پیالے اٹھا کر سخت سردی کی رات میں والدین کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا، لیکن یہ سوچا کہ جب یہ بیدار ہوں گے
اور مجھے پکاریں گے، ان کے پکارنے کی دیر ہو، دودھ پیش کرنے میں دیر نہ ہو۔ سخت سردی کی رات میں دودھ کے پیالے اٹھا کر اپنے والدین کی خدمت کے لیے انتظار کرتا رہا، اور صبح ہو گئی، اذانیں ہو گئی، اور میرے بچے میرے انتظار میں ساری رات بھوکے بیٹھے رہے۔ میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے ساری رات پاؤں کے بل کھڑا رہا، اور ان کی خدمت کے لیے پیالے اٹھا کے کھڑا رہا، اور وہ صبح ہوئی بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اور بعد میں اپنے بچوں کی خبر کی، یا اللہ میرے بوڑھے والدین کی یہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو مجھے ہمیں اس مصیبت سے خلاصی عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جب والدین کی خدمت کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا، پچھلے 2 اعمال سے تھوڑا تھوڑا سراغ ہوا تھا، جب والدین کی خدمت کا واسطہ اور وسیلہ بڑھا تو پتھر کی چٹان دور جا پڑی اور یہ بہہ نکل گیا۔ یار کو اندازہ تو کرو کہ والدین کی خدمت بھی ایک عمل ہے، کام ساری کے زمانے میں خدمت کرنا بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اور کسی کا حق نہ مارنا اور پورا پورا اجر دینا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن ان 2 اعمال سے صرف اندر روشنی ہے جو ہوا میں لگی، اور والدین کی خدمت کا صلہ یہ ہوا کہ پوری بڑی پتھر کی چٹان جو 3 جوانوں سے اٹھائی گئی، والدین کی خدمت ایک طرف ہے۔ یہ تھے اصحاب الرقیم والے، اصحاب الرقیم والے، یہ نیک اعمال کرتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہمارے عمل، ہماری نیکیاں